السلام علیکم، آداب۔ اس کتاب کا دوسرا باب ہتھیار برزمین شو، ہتھیار زمین پر رکھ دو، اس کو ہم نے مکمل نہیں کیا تھا، آج ہم اسے مکمل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی اور ٹولیاں ڈھاکہ کے گرد و نواح نارائن گنج، داؤد کنڈی، نرسنگی، ٹونگی، اڑیچہ وغیرہ سے وارد ہوتی رہیں۔ کوئی پیراہن بریدہ تھا اور کوئی جگر دریدہ۔ کسی کے کپڑوں پر داغ تھے اور کسی کے دل پر۔ تھوڑی دیر بعد کچھ نے اپنے کپڑے اور جسم کے داغ تو دھو ڈالے، لیکن دل کے داغ دھلنے کے لیے ایک مدت درکار تھی۔ 19 دسمبر کو ڈھاکہ چھاؤنی کے مکینوں کو اجتماعی طور پر ہتھیار ڈالنے تھے۔ اس رسم کے لیے ڈھاکہ چھاؤنی ہی میں گولف کورس منتخب کیا گیا تھا، جو کبھی صحت مند تفریح کا مرکز تھا۔ اس کے جنوبی کنارے پر فلیگ اسٹاف ہاؤس تھا، جو کئی سال تک فوجی سربراہ کی اقامت گاہ رہنے کے بعد اب بھارتی جنرل کی تصرف میں تھا۔ اس کے سامنے سے پاکستانی گارڈ ہٹ چکی تھی اور پاکستانی پرچم اتر چکا تھا۔ گولف کورس کے شمال کی جانب گریزن سنیما تھا، جہاں کبھی خوش و خرم کنبے رنگ رنگ فلموں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آج وہ قبرستان سے زیادہ سوگوار اور خاموش لگتا تھا۔ گولف کورس کے مغرب میں سڑک اور مشرق میں ریلوے لائن تھی۔ کئی بار گولف کھیلتے وقت ہم محض یہ دیکھنے کے لیے رک جاتے تھے کہ سرخ رنگ کی ریل گاڑی سبز زار سے گزرتی ہوئی کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ گاڑی بل کھا کر گزرتے ہوئے وسل بجاتی تھی، لیکن وہاں آج نہ گاڑی تھی، نہ اس کی سیٹیوں کی کوئی آواز تھی۔ ہم حکم کے مطابق صبح 10 بجے گولف کورس میں داخل ہو گئے۔ تینوں افواج کے افسروں کی مجموعی تعداد کوئی 600 کے لگ بھگ تھی۔ سپاہی وہاں موجود نہ تھے، کیونکہ ایک روز پہلے ہی ان سے ہتھیار جمع کروا لیے گئے تھے۔ سینئر افسروں میں میجر جنرل جمشید، میجر جنرل فرمان، ریئر ایڈمرل شریف اور ایئر کمانڈر انعام تھے۔ چنانچہ بھارتی افسر اور 100-125 سپاہی کھڑے تھے۔ فاتحین یا تماشائیوں کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ شاید اس رسم میں رمرہ ریس کورس والے مناظر سے محفوظ رہیں گے۔ فوجیوں کے علاوہ صرف صحافی اور کیمرے والے تھے۔ تقریب سے ذرا پہلے ہمارے آقاؤں کو پتہ چلا کہ ہم میں سے اکثر کے پاس ذاتی ہتھیار نہیں، کیونکہ ایک روز پہلے جب سب کو اپنے اپنے ہتھیار آرڈیننس ڈپو میں جمع کرانے کے لیے کہا گیا تھا، تو کئی افسروں نے بھی اپنے ریوالور اور دیگر چیزیں جمع کروا دیے تھے، تاکہ تقریبی انداز میں انہیں بھارتی افسروں کے حوالے نہ کرنا پڑے۔ لیکن آقاؤں کا منشا کچھ اور ہی تھا۔ وہ تقریب محض تشہیر کے لیے منعقد کر رہے تھے۔ ہتھیار ڈالنے کی تقریب محض تشہیر کے لیے منعقد کی جا رہی تھی۔ ہتھیار ڈالنے کی تقریب ہتھیاروں کے بغیر بھلا کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ جن افسروں کے پاس ہتھیار نہیں وہ لے کر آئیں، اور آدھا گھنٹے کے اندر اندر وہ دوبارہ اسی جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ حکم حاکم مرگ مفاجات بے ہتھیار شرکائے محفل تعمیل ارشاد میں روانہ ہوئے اور مقررہ وقت کے اندر اندر دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت جذبات اور احساسات کا عجب عالم تھا۔ اسیری کا یہ چوتھا دن تھا، لیکن ابھی تک لوگ جذباتی طور پر سن تھے۔ کوئی کھل کر بات نہ کرتا تھا، کوئی روتا نہ تھا، ہنستا نہ تھا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے سینے میں دفن کر رکھے تھے۔ اگر کوئی بھارتی افسر یا صحافی بات چھیڑنے کی کوشش کرتا بھی تو اسے خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔ اگر لب کشائی کی نوبت آتی بھی تو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چنانچہ جنگی اسیروں کے تاثرات ریکارڈ کرنے کے لیے جتنے ٹیپ ریکارڈروں کے منہ کھولے تھے کھلے ہی رہے۔ البتہ کیمروں کے لیے کافی مواد تھا۔ تصویریں اترتی رہیں۔ گمبھیر اور خاموش چہرے تصویروں میں بولنے لگتے ہیں۔ شکن آلود پیشانیاں، بھجے ہوئے ہونٹ، نم آلود نگاہیں اور پھولے ہوئے نتنے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تصویروں کی زبان الفاظ سے زیادہ بلیغ اور مؤثر ہوتی ہے۔
یہ توقع رکھنا کہ اس موقع پر فضا فلک شگاف نعروں سے گونج رہی تھی یا مورال بہت اونچا ہوگا، سراسر زیادتی ہے۔ مجموعی طور پر ہم یہی سوچ رہے تھے کہ بے شک اس وقت اس ذلت سے مفر نہیں، لیکن ہمارا یہ مقدر نہیں، وقت آنے پر نہ صرف ذلت کے یہ گھاؤ بھرنے ہوں گے بلکہ اس سے کہیں گہرے زخم حریف پر لگانے ہوں گے۔ ایسے موقع پر ان جذبات کا اظہار ایک بے وقت کی راگنی اور پاگل کی بڑھ لگتی، چنانچہ ہم نے گفتار کے بجائے خاموشی کو بہتر سمجھا۔ 10:30 بجے ہم سب تین تین قطاروں میں چونے کی لکیروں پر کھڑے ہو گئے جو تین سمتوں پر کھینچی گئی تھی۔ اجتماعی شکل ایک بریکٹ کی طرح بنتی تھی۔ بریکٹ کے خالی حصے میں میجر جنرل جمشید کھڑے تھے کہ وہی حاضرین میں سے سینئر تھے۔ ریئر ایڈمرل شریف اور ایئر کمانڈر انعام اپنے اپنے افسروں کے ساتھ تھے۔ جنرل فرمان علی میرے دائیں ہاتھ عام افسروں کی صف میں کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مغربی رخ سے 2-3 ماڈرن خواتین بچوں سمیت نظر آئیں۔ دل ڈوبا کہ تماشائی پہنچنے شروع ہو گئے، اب رمنا ریس کورس کا منظر یہاں بھی دہرایا جائے گا۔ لیکن وہ ہمارے قریب آنے کے بجائے دور درختوں کی اوٹ میں اوجھل ہو گئیں۔ اسٹیج بھارتی میجر جنرل ناگرا کے قبضے میں تھا، جو تھو تھا جناب باجے گھنا کی عمدہ مثال پیش کر رہا تھا۔ وہ جنگل ہیٹ پہنے جو منہ میں آتا بکتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کی قیام، اس کا کلام ایک ایسی شخصیت کا پتہ دیتے تھے جس کو عام حالات میں کوئی عام آدمی منہ لگانا بھی پسند نہ کرے، لیکن آج وہ اپنی فوجی برتری کے بل بوتے پر ہمیں اپنا سامع بنائے تقریر بازی کی مشق کر رہا تھا۔ جنرل ناگرا ماحول کو مگدر کرنے کی بھی کوشش میں مصروف تھا کہ مغرب کی جانب سے ایک لمبی اسٹاف کار آتی دکھائی دی جو پریڈ سے ذرا پرے آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک لمبا تڑنگا فوجی افسر تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف آیا۔ یہ بھارتی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سگت سنگھ تھا، جو جنرل اروڑہ کے نمائندے کی حیثیت سے آج کی تقریب کا مہمان خصوصی تھا۔ اس کے آتے ہی میجر جنرل ناگرا مائک کی اجارہ داری سے دستبردار ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب جنرل سگت نے مائک سنبھالا۔ جنرل جمشید نے اپنے زیر کمان افسروں کو اٹینشن کیا۔ جنرل سگت نے انگریزی میں کہا، جنرل جمشید، ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھے پورا احساس ہے کہ ہتھیار ڈالنا کتنا ناخوشگوار اور کٹھن کام ہے، لیکن ہر کھیل کے کچھ آداب ہوتے ہیں جن کا بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ لڑائی کا کھیل بھی کچھ ایسے ہی آداب رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جنرل جمشید نے روئے سخن ہماری طرف کر کے کوشن دیا، آفیسرز ہتھیار برزمین شو۔ سب نے جھک کر ہتھیار اپنے سامنے ڈال دیے اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے قریب کھڑے جنرل فرمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نہایت حقارت سے اپنا ریوالور کھڑے کھڑے پرے پھینک دیا۔ بھارتی فوٹوگرافرز نے جو پہلے ہی کیمرے ان کی طرف تانے کھڑے تھے، اس تاریخی لمحے کو تصویر کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد مائک اور سامعین ایک بار پھر جنرل ناگرا کے رحم و کرم پر تھے۔ اس نے اپنی بھونڈی آواز میں بظاہر ہمیں لیکن در حقیقت غیر ملکی صحافیوں کو سنانا شروع کیا۔ ہم جنگی قیدیوں سے جنیوا کنونشن کے مطابق سلوک کریں گے اور کنونشن کے تحت ساری مراعات دیں گے۔ ان مراعات کی ایک فہرست جنگی قیدیوں کو بھی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے حقوق سے آگاہ رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بھارتی قول و فعل کا تضاد ہمیں بعد میں بھارت پہنچ کر معلوم ہوا۔ بہرحال یہ رسم بھی ختم ہوئی۔ بھارتی افسر اور جوان زمین سے ہمارے پھینکے ہوئے ہتھیار جمع کرنے لگے۔ اب ہم سرکاری طور پر جنگی قیدی تھے اور جنرل ناگرا کے بقول ہماری اس حیثیت کا اطلاق 16 دسمبر کو 4:31 سہ پہر سے ہوتا تھا۔ ہم واپس اپنے کوارٹروں میں پہنچے تو مستقبل کے متعلق قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ بعض کا خیال تھا کہ ہم پہلے چٹاگانگ جائیں گے، جہاں باقی اضلاع سے بھی لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، پھر سب بحری راستے سے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا، شمالی بنگال سے لوگوں کو چٹاگانگ لانے میں کیا منطق ہے؟ اب بھارت اور بنگلہ دیش ایک ہی ہے۔ سلہٹ اور رنگ پور سے ریل گاڑیاں چلیں گی اور سیدھی واہگہ اور حسینی والا جا کر رکیں گی۔ ممکن ہے سینئر افسروں کو سب سے پہلے بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان بھیج دیا جائے۔
ایک صاحب نے رنگین خیال میں ذرا حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی اور کہا، ہو سکتا ہے انتظامات مکمل ہوتے ہوتے 2-3 ماہ لگ جائیں۔ ہر ایک نے نہایت خشم آلود نگاہوں سے اس کے سراپے کو ٹٹولا کہ کہیں یہ بھارتی ایجنٹ تو نہیں؟ بھلا 3 ماہ کا کیا مطلب؟ قنوطی کہیں کا۔ یہ باب یہی مکمل ہوتا ہے۔ اگلے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ VIP۔ ہماری منزل اور رسم راہ و منزل کا علم صرف بھارتی حکام کو تھا، باقی سب قیاس آرائیاں تھیں۔ ہم میں سے جو خوش فہمی کا شکار تھے، ان کی نگاہیں بار بار وہاگا یا کراچی کی طرف اٹھتی تھیں، اور جو حقیقت پسندی کے دعوے دار تھے وہ ہر آنے والی بلا کا استقبال کرنے کو تیار رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ البتہ قنوطی سے قنوطی شخص بھی اس وقت اندازہ نہ کر سکا کہ ہمیں 2-2.5 سال بھارت کی میزبانی کا شکار ہونا پڑے گا۔ جنگی جرائم کے مقدمات کا ڈھونگ رچایا جائے گا۔ غالباً اس خوش خیالی کی وجہ یہ عام تاثر تھا کہ بھارت اور بنگلہ دیش اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب وہ ہمیں یرغمالی کے طور پر رکھ کر کیا کریں گے؟ جب ہمارے اندر ایسے خیالات نے کھلبلی مچا کر رکھی تھی تو باہر مکتی باہنی والے سب کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ ہر قسم کے نظم و ضبط یا حکم و تعمیل کے بندشوں سے آزاد تھے۔ وہ جس کسی کی جان و مال سے کھیلنا چاہتے کھیل جاتے، گلشن میں جس پھول پر نظر پڑتی مثل ڈالتے، جو شاخ انہیں ٹیڑھی دکھائی دیتی کاٹ دیتے۔ پاکستان میں سے ان کی نظر خاص طور پر سینئر فوجی افسروں پر تھی، جو اتنا عرصہ ان کی آزادی کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے تھے۔ بھارتی حکام نے ان افسروں کو اگلے روز یعنی 20 دسمبر کو بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی طے پایا کہ ان افسروں کے ADC اور اردلی اس قافلے کی گرد راہ کے طور پر ان کے ساتھ ہوں گے۔ جونیئر افسروں میں سے مکتی باہنی نے جن کو درخور اعتنا سمجھا، ان میں سے بندہ حقیر پر تقصیر کا نام بھی تھا۔ آزادی کے ان جیالوں کا اصرار تھا کہ سینئر افسروں کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا۔ یہ ادنیٰ و کم تر قسم کے لوگ ہمارے حوالے کیے جائیں تاکہ ہم ان کی کرتوتوں کے مطابق ان سے انصاف کر سکیں۔ مجھے اس امتیاز پر تشویش بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ تشویش کی وجہ یہ تھی کہ انصاف حاصل کرتے کرتے کہیں جان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، اور حیرت اس لیے کہ میں کسی ہنر میں یکتا نہ تھا، کہ اس خصوصی سلوک کا مستحق ٹھہر تھا۔ ایک شعر ہے، ہم کہاں کے تھے دانا کس ہنر میں یکتا تھے۔ ہم کہاں کے تھے دانا کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ 20 دسمبر کو صبح 8 بجے کے قریب جنرل نیازی اپنی مخصوص قیام گاہ سے نکل کر اپنے سابق ٹیک ہیڈ کوارٹر کی طرف آئے، جہاں انہیں جو افسر اور جوان دستیاب ہو سکے ان سے الوداعی باتیں کہیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے جنگ بندی کا سودا کیا ہے، عزت کا نہیں، لہٰذا اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دشمن کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا، اور ڈھاکہ سے روانگی کے وقت جس چیز کی وہ اجازت دیں ساتھ لینا، ورنہ ادھر ہی پھینک جانا، چیزوں سے بلا ضرورت چمٹنے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں ڈھاکہ میں جنرل نیازی کے اس آخری خطاب سے محروم رہا، کیونکہ میں کل کے ذوق تماشا سے نڈھال ابھی تک اپنی بان کی چارپائی سے بغیر تھا۔ خطاب کے بعد ایک صاحب نے بتایا کہ جنرل صاحب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ زہِ عز و شرف اس آڑے وقت ان کی نظر کرم تپتے ہوئے صحرا میں بادل کا ٹکڑا معلوم ہوئی۔ میں فوراً ان کے بنگلے پر پہنچا۔ وہ وردی پہنے لان میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا ذاتی سامان یعنی بستر، سوٹ کیس اور بیگ وغیرہ باہر برآمدے میں پڑے تھے۔ وہ خود کلکتہ روانہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی ان کی چہل قدمی میں شریک ہو گیا۔ اب 16 دسمبر کو گزرے ہوئے 3 دن اور 4 راتیں ہو چکی تھیں۔ وقت نے ان پر خوشگوار اثر چھوڑا تھا۔ اب وہ صدمے سے کافی حد تک سنبھل چکے تھے۔ ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ اور متانت کا عنصر غالب تھا۔ بات بات پر مذاق اور لطیفہ بازی کی کیفیت، جو ان کی شخصیت کا اہم پہلو تھا، ابھی تک بحال نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے 10-15 منٹ مجھ سے بات کی۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ میں جس کو ابر کرم سمجھا وہ محض گرد و غبار کا بادل تھا۔
اس کا دامن پانی کے قطروں سے تہی اور اس کا سایہ بے معنی۔ یوں معلوم ہوا کہ وہ بھی میری طرح بقول میر تقی میر بے کس ہوئے، بے بس ہوئے، بے کل ہوئے، بے گت ہوئے۔ جنرل نیازی کے بنگلے سے باہر نکلا تو ساتھ والے بنگلے کے لان میں جنرل فرمان بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، حال احوال پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ بھی کلکتہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم لان ہی میں بیٹھے تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ گفتگو کا رخ مکتی باہنی کے کارناموں اور بھارتیوں کی دانستہ غفلت کی طرف مڑ گیا۔ اتنے میں بھارتی جنرل ناگرا ادھر آ نکلا۔ جنرل فرمان نے اس سے میرے بارے میں بات کی تو اس نے ہوا کے گھوڑے پر سوار جنگل ہیڈ کو سہلاتے ہوئے کہا، فرمان، ہم نے ہر جنرل کو ایک اسٹاف آفیسر ساتھ لے جانے کی اجازت دی ہے۔ تم جس ٹام، ڈک اور ہیری کو ساتھ لے جانا چاہو لے جاؤ۔ یہ میرا ہیڈیک نہیں کہ کون جاتا ہے کون نہیں۔ یوں مجھے وی آئی پی قافلے میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی۔ ٹام، ڈک اینڈ ہیری جو ہے ایک انگریزی نام تھا جس کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو وہ ایرا غیرہ انتو خیرہ بن جائے گا۔ میں نے 2 کمبل اور 4 کتابیں زاد راہ کے طور پر ساتھ لیں اور پھر جنرل فرمان کے پاس بیٹھ کر حکم سفر کا انتظار کرنے لگا۔ ڈھاکہ سے روانہ ہونے والے اس قافلے کو ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے کوئی 2 فلنگ کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ بظاہر اس فاصلے کی حیثیت 2 گام سے زیادہ نہ تھی، لیکن راستے میں وہ سڑک پڑتی تھی جہاں بپھرے ہوئے بنگالی بے لگام پھر رہے تھے۔ خدشہ تھا کہ جرنیلوں کے غول پر ٹوٹ نہ پڑیں، چنانچہ طے پایا کہ وی آئی پی قافلہ یہ فاصلہ بذریعہ ہیلی کاپٹر طے کرے گا۔ میں ان سے پہلے ہی افتاں و خیزاں ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہیلی کاپٹر کا انتظار کرنے لگا۔ رن وے کے مغربی کنارے پر ایک بھارتی ٹرانسپورٹ طیارہ کیرابو کھڑا تھا اور اس کا عملہ 2-3 بھارتی افسروں سمیت ٹہل رہا تھا۔ میں نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ہوائی اڈے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ رن وے کا سینہ چھلنی تھا۔ ہوائی اڈے کی دیواروں پر شگاف اور شیشے چور چور تھے۔ وی آئی پی لانچ دوران جنگ کسی بم کا نشانہ بننے سے لخت لخت تھا۔ اس سے لوہے کی سلاخیں ٹوٹے ہوئے بازوؤں کی طرح لٹک رہی تھیں۔ لانچ سے ملحقہ چمنستان نیپام بم کی زہر آلود آگ سے بھسم ہو چکا تھا۔ زیبائشی درختوں کی ٹہنیاں تک جھلس گئی تھیں۔ دوسری جانب جہازوں کے ہینگر تقریباً خالی تھے۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے بھی پی آئی اے کا صرف ایک طیارہ دکھائی دیا، البتہ اپنی فضائیہ کے 11 سیبر طیارے سب بستہ کھڑے نظر آئے۔ کہتے ہیں یہ محض ان کا جسد آئینی تھا، ان کی روح ہمارے عملے کے ہاتھوں میں ہی اس قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، اس لیے زندوں میں ان کا شمار مناسب نہ تھا۔ ہوائی اڈے کی مغربی جانب ہماری طیارہ شکن توپیں آسمان کی طرف منہ کیے محو مناجات تھیں۔ دوران جنگ ان سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ آج ٹھنڈی آہیں اٹھ رہی تھیں۔ دور ہوائی اڈے کے 4 دیواری پر بنگالی تماشائی سہمے ہوئے بندروں کی طرح ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی اتر کر ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو ہتھیار بند بھارتی افسر اور سپاہی انہیں دھتکار دیتے۔ متوقع ہیلی کاپٹر کی آمد سے ذرا پہلے لیفٹیننٹ جنرل سگت سنگھ وہاں آیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس کا لہجہ شیریں اور باتوں کی تاثیر زہر آلود تھی۔ بعد میں یہ شکر آلود زہر دوران اسیری مجھے کئی بار پلایا گیا، لیکن آج اس کا جرعہ اول تھا۔ سگت سنگھ نے کہا، مقامی بنگالی اور غیر ملکی صحافی تعجب سے پوچھتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے عجب دشمن ہو۔ کل تک پاکستانی اور ہندوستانی سپاہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج باہم مل کر چائے اور سگریٹ پیتے اور گپ لگاتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ تقسیم ہند سے پہلے ہم ایک ہی تھے۔ ہمارے تہذیبی اور تاریخی رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک رہے ہیں۔ قیام پاکستان پر یہ براہ راست حملہ تھا۔ جی تو چاہا کہ اس کے افسروں کے سامنے اس کا گریبان پکڑ لوں اور تاریخ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اسے ایک ایک زخم دکھاؤں جن کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں کو الگ ملک بنانے پر مجبور ہونا پڑا۔
لیکن اسے میری کم ہمتی کہیے یا موقع شناسی کہ میں نے اس مضمون کو ایک لاغر سے سوال کی شکل دے دی اور کہا، جنرل، اگر آپ کا کہا درست ہے تو پھر تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جنرل سگت بھارتی پروپیگنڈے کی کسی گھسی پٹی دلیل کا سہارا دینے والا تھا کہ اتنے میں ہیلی کاپٹر اترا۔ جنرل نیازی، جنرل فرمان، ایڈمرل شریف اور ایئر کمانڈر انعام باہر نکلے۔ جنرل نیازی نے بڑھ کر جنرل سگت سے مصافحہ کیا اور الوداعی باتیں ہونے لگیں۔ میرے ذہن میں 8 ماہ پہلے کا منظر ابھرا جب اس ہوائی اڈے پر جنرل نیازی کا محافظ مشرقی پاکستان کے طور پر سواگت کیا گیا تھا۔ آج وہ اپنی کمان سگت سنگھ کے حوالے کر کے جا رہے تھے، باغبانی کے فرائض سنبھالنے والے سارا گلشن ہی سیاد کو بخش کر چل دیے۔ شاید یہی مشیت ایزدی تھی، شاید یہی ہمارے کیے کی سزا تھی۔ ہم سب کیرابو جہاز کے تاریک پیٹ میں گھس گئے۔ اندر جہاز کے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ نائلون کی عارضی نشستیں تھیں۔ ہم سب میرے کارواں سمیت ان پر بیٹھ گئے۔ درمیانی جگہ پر ہمارے گھٹنوں سے رگڑ کھاتا ہوا ہمارا سامان پڑا تھا۔ جہاز کا عملہ کاکپٹ میں تھا اور ہمارے پاس بھارتی انٹیلی جنس کا میجر ورما بیٹھا تھا۔ وہ گھٹے ہوئے جسم پر سلوٹوں سے اٹی وردی اور سیاہ چہرے پر بچھو کے ڈنگ سے ملتی جلتی مونچھیں سجائے تھا۔ وہ ضرورت بے ضرورت ان مونچھوں کو سہلاتا اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر ہمیں گھورتا رہا۔ وہ اپنے پیشے کی مناسبت سے دیکھتا اور سنتا تھا، بولتا نہیں تھا۔ ہم سب خاموش تھے۔ پائلٹ نے انجن کی کوئی رگ مروڑی تو جہاز تھر تھر کانپنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہلنے لگے۔ پائلٹ نے ہماری آنکھوں سے اوجھل کاکپٹ میں جہاز سے کوئی اور شرارت کی تو وہ رینگنے لگا۔ اس نے جہاز کی رفتار تیز کرنی چاہی تو شور بھی تیز ہو گیا۔ جہاز ذرا سرگراں سا نکلا۔ امید نہ پڑتی تھی کہ کبھی صبح خرام بھی ہوگا، لیکن قدرت خدا کی تھوڑی دیر بعد یہ سچ مچ مائل پرواز ہوا۔ زمین سے رشتہ ٹوٹا تو فضا سے بنگلہ دیش کی سرزمین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ آتش شوق نے سرزمین کے ہر ذرے پر ایک دل باندھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا تابوت جہاز میں لاد دیا گیا ہے تاکہ اسے مفتی باہنی والوں سے گزند نہ پہنچے، اور میری روح پیچھے رہنے والے نصف دھڑ میں رہ گئی ہے۔ مجھے نہ سونار بنگلہ کے سنہرے ریشے یعنی پٹسن سے پیار تھا، نہ پان کے برگے سب سے، نہ مجھے مچھلی سے انس تھا اور نہ چائے سے عشق۔ مجھے دکھ تھا تو اس امر کا کہ کل تک جو میرے دست و بازو تھے آج وہ کاٹ کر دور پھینک دیے گئے ہیں۔ میں ان کے بغیر لنگڑا اور اپاہج ہو گیا ہوں۔ وہ تو میرے اعضائے رئیسہ تھے۔ اگر عضوِ معطل بھی جزوِ جان رہے تو جسم کا بھرم رہتا ہے۔ آج یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ لمحہ بھر کو یہ وہم ذہن کے کسی گوشے میں جاگا کہ قائد اعظم نے اس گھر کی بنیاد خدا نخواستہ ریت پر رکھی تھی۔ کیا جنرل سگت ٹھیک کہتا تھا کہ ہم صدیوں سے ایک ہیں اور ہمارے تاریخی اور ثقافتی رشتے بنگال کی نسبت بھارت سے زیادہ ملتے ہیں؟ میں نے اس شر پسند واہمے کو جھٹک کر جہاز سے باہر پھینک دیا اور خود ڈھاکہ شہر کا آخری دیدار کرنے لگا۔ سپہر کی خوشگوار دھوپ میں پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ میری نگاہ رمنا ریس کورس، رمنا پارک، صوبائی اسمبلی، ایوب نگر، پلٹن میدان اور گورنر ہاؤس سے ہوتی ہوئی جامع مسجد کے میناروں پر پہنچ کر رک گئی۔ مسجدوں کے اس شہر کی سب سے بڑی مسجد کے مینار مجھ سے بہت کچھ کہہ رہے تھے، بہت کچھ پوچھ رہے تھے، لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں علامہ اقبال کے یہ شعر گنگنانے لگا: پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، کیوں کر خط و خاشاک سے دب جائیں مسلماں، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں۔ وہ دیکھو، ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اے ڈی سی نے مجھے گونی مار کر کہا۔ باہر دیکھا تو پیٹرول کا ایک ذخیرہ نظر آتش کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں کب سے جل رہا تھا۔ اب اس کے شعلے بجھ چکے تھے، لیکن دھوئیں کے بادل سربلند تھے۔
شاید شولوں ہی نے ماتمی لباس پہن لیا تھا۔ چند لمحوں میں یہ منظر اوجھل ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر برابر والی کھڑکی سے پھر ڈھاکہ شہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ بہت دور رہ چکا تھا۔ صرف اس کا ایک خاکہ یا ہیولا سا نظر آیا۔ شہر کے سب مینار ڈوب چکے تھے۔ اب ہم مغربی بنگال پر پرواز کر رہے تھے۔ ہمارے پروں کے نیچے زمین پر کوئی ایسا مقام نہ تھا جو نگاہوں میں جچتا، بس وہی سپاٹ اور بے رنگ زمین، کہیں کہیں پانی کا جوہر اور کیلے کے پیڑ۔ یہ بوریت کے لمحات تھے۔ ہم سب خاموش تھے، صرف جہاز محو فغاں تھا۔ اتنے میں ایک جواں سال اور جواں ہمت ADC نے میرے کان میں کہا، اگر اس جہاز کو ہائی جیک کر لیا جائے تو کیسا رہے؟ ایک میجر ہی تو ہے، کیا کر لے گا؟ میں نے بھارتی میجر کی طرف دیکھا تو وہ حسب معمول مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو، جہاز کو اغوا کر کے کہاں لے جاؤ گے؟ ہم کون سا ہینڈ گرینیڈوں اور زیر آستین پستولوں سے لیس تھے؟ ارادہ ترک کر دیا۔ ہائے میری ہمتوں کی پستی، میرے شوق کی بلندی! شاید میجر ورما اپنی جگہ خوش ہوا کہ اس کی موجودگی ہمارے ارادوں کی تکمیل میں حائل ہوئی۔ حالانکہ اہل جنوں کسی ایسی ویسی حرکت پر اتر آتے تو ورما یا جہاز کا عملہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا۔ بہرحال اس گھناؤنے ماحول میں اس مجاہدانہ تجویز پر میں نے جواں سال ADC کو تحسین کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کلکتہ کے مضافات میں پہنچ کر جہاز بلندی سے پستی پر مائل ہوا۔ نیچے نگاہ ڈالی تو افلاس زدہ دیہاتوں کی چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں نظر آئیں۔ جہاز ذرا اور نیچے آیا تو کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں اور ان کے مویشیوں کی پسلیاں دکھائی دیں۔ یوں بھارت کی عظمت کا پہلا اشتہار فضا ہی میں دیکھ لیا۔ چند لمحوں بعد ہم ڈم ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ہوائی اڈہ سنسان تھا۔ ہوائی حملے سے بچنے کے لیے دیواروں کے ساتھ ریت سے بھری ہوئی بوریوں کی لمبی چوڑی دیواریں کھڑی تھیں۔ سنگ و خشت سے زیادہ ریت کی بوریاں نظر آتی تھیں۔ ایئر کمانڈر انعام نے ان غیر ضروری حفاظتی اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، "لک ایٹ دیم"، یعنی اس طرف دیکھو۔ اظہار تعجب تھا اس جملے میں کہ تعجب میں پیشہ ورانہ رائے شامل تھی۔ یعنی جب بھارت کو علم ہے کہ کلکتہ ڈھاکہ کی زد سے باہر ہے تو یہ حفاظتی اقدامات کیا معنی؟ جہاز سے نکلے تو انٹیلیجنس کے ایک فل کرنل نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ سر تاسر سکھ تھا۔ کیا ہوا جو فل کرنل تھا؟ پنجاب کی دھرتی کی مناسبت سے لمبا، بانکا اور سجیلا، قومیت کے لحاظ سے کیس اور کڑے سے مزین، کرپان البتہ غائب تھی۔ آدمی اچھا تھا، بس سکھ ہونے کی وجہ سے مار کھاتا تھا۔ اس نے الف کی طرح تن کر جنرل نیازی اور دوسرے سینئر افسروں کو سلیوٹ کیا اور پاس کھڑے 2 ہیلی کاپٹروں میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ ایک میں کرنل کھیرا خود اور دوسرے میں میجر ورما ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ دور ڈپارچر لاؤنج کے قریب 15-20 آدمی ہماری طرف ٹک ٹک دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ ایئر انڈیا کا اسٹاف تھا جو غیر ملکی باشندوں کا سامان چیک کرنے کا منتظر تھا، لیکن ہم تو VIP تھے۔ سیدھے ہیلی کاپٹر میں پہنچے اور محوظ پرواز ہوئے۔ پائلٹ نے ہماری دلداری کے لیے کلکتہ شہر کے اوپر ایک مختصر چکر لگایا تاکہ ہمیں برصغیر کے سب سے بڑے شہر کے واسطے سے بھارت کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ لیکن ہر لئیم و شہیم چیز عظیم نہیں ہوتی۔ کلکتہ کا حجم تو نظر آیا لیکن شہر کہیں دکھائی نہ دیا۔ ہر چیز دھند، کہر اور غبار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے خد و خال لاہور یا کراچی کی طرح تیکھے، جاذب اور واضح نہ تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سوچے سمجھے بغیر اینٹوں کے ڈھیر لگاتا گیا اور کہیں ڈھیر میں سوراخ رہ گئے، وہاں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ سڑکوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی تو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ بس ٹریفک کی رینگتی ہوئی لہروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہی کی خاک پاں میں مضمر کہیں شاہراہیں ہوں گی۔ اس سارے مشاہدے میں صرف ایک چیز واضح نظر آئی، وہ تھیں بلند ترین عمارتوں کے اوپر لوہے کی سلاخوں پر ٹنگی ہوئی مورتیاں، دیووں اور دیوتاؤں کی مورتیاں۔ واقعی بھارت کے ان اکابر کو یہ بلندی حاصل کرنے کے لیے بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ ہم کلکتہ شہر کی ایک طرف فورٹ ولیم سے اترے۔
ہیلی پیڈ پر پہلے ہی بھارتی ساخت کی 2-3 اسٹاف کاریں کھڑی تھیں، وہی کالا رنگ، نشستوں پر سفید کپڑا اور باوردی شوفر، لیکن بیٹھنے کو دروازہ کھولا تو وہ یوں بڑبڑایا گویا گہری نیند سے قبل از وقت جگا دیا گیا ہو۔ نشست پر بیٹھا تو سیدھا کار کی ہڈیوں سے جا ٹکرایا، شوفر نے اسٹیئرنگ گھمایا تو انجن نے حالت نزا کی سی آواز نکالی۔ چاروں ناچار یہ کار کبڑی بڑھیا کی طرح فورٹ ولیم کی طرف آہستہ آہستہ رینگنے لگی، آگے آگے جنرل نیازی اور دوسرے سینئر افسر اور پیچھے پیچھے ہم۔ اس وقت ہمیں اپنی اسٹاف کاریں بہت یاد آئیں، جگمگ کرتی، پھر پھر اٹھتی، سبک گام، شیریں کلام اور پیر دبانے سے بے لگام۔ ہماری کاریں تھی بھی تو ولایتی، بھلا بنیا کی بنی ہوئی ایمبیسڈر کاروں کا ان سے کیا مقابلہ۔ اسی مختصر سفر میں مختلف سمت کو جاتی ایک ولایتی کار نظر آئی، کار واقف سی لگی، ذرا غور سے اس کے خد و خال دیکھے تو ڈھاکہ والی اسٹاف کار نکلی، جس میں اب کوئی بھارتی جرنیل سوار تھا۔ ہم نے وہ کار کیوں کھو دی؟ شاید یہ ان جگمگ کرتی کاروں کا ہی اثر تھا کہ ہم آج مفتو اور وہ فاتح تھے۔ فورٹ ولیم میں داخل ہوئے تو برصغیر میں اردو کے ماضی، حال اور مستقبل کا ایک خاکہ ذہن میں ابھرا۔ فورٹ ولیم، جو کبھی اردو کے فروغ کی علامت تھا، آج ایسٹرن کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ جس قلعے پر اردو پرچم لہرانا چاہیے تھا، آج وہاں بھارتی فوج کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ کیوں؟ جب بنگال میں ہمارا پرچم ہی سرنگوں ہو گیا تو اردو کا پرچم کیسے بلند رہتا؟ فورٹ ولیم کے اندر گاڑی نے 2-3 موڑ گھوم کر تاریخی عمارتوں کو ایک طرف چھوڑا اور ہمیں نئی ساخت کی ایک 100 منزلہ عمارت کے سامنے اتار دیا۔ یہ تھی بھارت میں ہماری پہلی منزل۔ آج کا یہ باب یہیں اختتام پذیر ہوا۔ اگلا باب گوشے میں قفس کے اگلی قسط میں ملاحظہ کریں گے۔